بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ، جو کہ مخصوص ہے 40 کے ساتھ، اس میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں، اور دنیا کے جس کونے سے بھی ہمیں مومنین ملاحظہ کر رہے ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، پاکستان، انڈیا، اور جہاں پر بھی ہے، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 کے ایام چل رہے ہیں، اور مومنین چاہے جہاں پر بھی ہے وہ نہایت ہی زور و خروش سے تیاریاں کر رہے ہیں، چاہے وہ عراق کے اندر ہے یا عراق سے باہر ہے، جس ملک میں بھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ یہ ایام مخصوص ہے شیعہ مذہب کے ساتھ، تو جتنے بھی، بلکہ میں یہ کہوں کہ جتنے بھی اہل بیت کے ماننے والے لوگ ہیں، جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت کے عاشق ہیں، جنہوں نے رسول کے زحمات کا اجر دینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس دنوں میں نہایت ہی آپ کو زور و خروش میں نظر آئیں گے، اور وہ ہر ایک چاہے گا کہ میں کم از کم کربلا میں حاضری دے سکوں۔ کم از کم سال میں ایک دفعہ ہر مومن یہ چاہے گا کہ میں کم از کم ایک دفعہ کربلا میں حاضری دے سکوں۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی کچھ ایسا ہی ماحول ہے، ہر جگہ پہ منہ کے بلر لگ رہے ہیں، اور باقاعدہ جو ہے بندوبست یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا تمام مومنین اس 40 پہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آنا چاہتے ہیں، کربلا آنا چاہتے ہیں۔ البتہ مشکلات ہے اس دفعہ، ہمیشہ کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ آسانی سے آ سکے، یہاں اس دفعہ اس سال کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو دعاگو ہیں پروردگار کے دربار میں کہ انشاءاللہ وہ اس مشکلات کو حل فرمائیں تاکہ ہر مومن یہاں پہ آ سکے۔ البتہ یہ بھی ضروری نہیں کہ اگر انسان ہے، چونکہ مختلف ادوار میں، مختلف ماحول میں مشکلات ہمیشہ حسینیت پر آتے رہے، لیکن اگر ایک انسان کربلا نہیں بھی آ سکتا تو کم از کم اس کی ایک ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ اپنے گھر میں، یا جیسے معصوم کے فرمان کے مطابق صحرا کی طرف جانا، یا اپنے گھر کے چھت پر جانا، وہاں سے وہ زیارت 40 پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز خدا قبول کرنے والا ہے اور اس کی زیارت ہو جائے گی۔ البتہ اولویت یہی ہے کہ مولا انشاءاللہ سب کی نصیب فرمائیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور 40 حسینی میں جا کے شرکت کریں اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکیں۔ البتہ میں نے عرض کر لیا کہ ایک سچا محب، ایک سچا عاشق، ایک سچا جنہوں نے اجر رسالت دینی ہے، وہ یقیناً یہاں پہ انہوں نے آنا ہے، اور اس کا دل کرے گا، ہر شخص کا دل کرے گا کہ وہ کم از کم 40 حسینی میں آ کے یہاں پہ شرکت فرمائیں۔ چونکہ یہ عموم اور خصوص کا مسئلہ ہے، عموم اور خصوص اس اعتقاد پہ ہیں، چونکہ آیت قرآنی ہے ہمارے پاس، کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی اگر اجر رسالت کسی نے دینا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو قربا سے مودت کرنی پڑے گی، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول کے جو سب سے نزدیک، کیونکہ قربا کا معنی ہی یہی ہے کہ جو سب سے نزدیکی رشتہ دار ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حدیث اور روایات کی روشنی میں کوئی یہ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ حسن اور حسین اور حضرت سید طاہرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی سب سے زیادہ نزدیک قربہ بردار ہے، وہی ان کے سب سے نزدیک ہے۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام یہ امت کا فیصلہ ہے، نہ کہ فقط شیعہ مذہب کا، بلکہ دوسرے جتنے لوگ بھی ہیں وہ اس چیز پر کم از کم قائل ہے کہ اگر اجر رسالت ہم نے دینا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں مولا امام حسین سے نزدیک کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ البتہ ایک چیز اور بھی ہے کہ ادوار کے مختلف لوگ رہے، مختلف حکمران رہے، دور حاضر میں بھی یزیدی جو ہے اس شمع نور کو، عزاداری کو اور یہ زیارات کو اور دوسری چیزوں کو وہ کوئی کمی نہیں کرتے، اپنی طرح سے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ دشمن کا کام یہی ہے کہ انہوں نے مشکلات بنانے ہیں۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود بھی یہ مختلف اس دور میں بھی یہ نہیں کر سکے کہ جس دور میں یزید
بھرپور طاقت میں تھی، بلکہ آج کے دور میں تو الحمدللہ جتنا وقت جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، مذہب شیعہ خیر البریہ ان کی بھی طاقت مولا طاقت دے رہے ہیں اور کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ لیکن آج کل کے دور کا یزیدی ہو، چاہے وہ پرانے زمانے کا یزیدی ہو، ہر دور میں یزید ہے، تو ان کے مقابلے کے لیے حسینی لشکر جو ہے وہ آمادہ ہے، چونکہ یہ ایک فطرت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک فطرت ہے کہ چونکہ جیسے امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں شہید ہوئے اور یہاں پہ بالکل یزیدیوں کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہے، بس ہم نے جو ہے وہ ولایت کے چراغ کو، نبوت کے چراغ کو ہم نے خاموش کر لیا، چونکہ مقابلہ کس طرف سے ہے؟ مقابلہ فقط شخص یزید سے نہیں تھا۔ شخص یزید یعنی در حقیقت یزیدیت کے ساتھ مقابلہ تھا، یہ ایک طاغوت کے ساتھ مقابلہ تھا، ایک فکر باطل کے ساتھ مقابلہ تھا، چونکہ وہاں پر بھی اگر آپ تاریخ میں ملاحظہ کریں، جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے کہا گیا کہ آپ یزید آپ سے بیعت کا خواہاں ہے، تو مولا نے فرمایا کہ مجھ جیسے، یعنی مجھ جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مولا نے نہیں فرمایا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، فرمایا مجھ جیسے، یعنی ثابت ہو رہا ہے کہ زمان یہ دور جو ہے یہ تکرار ہوتا رہے گا، ہر دور کا یزیدی ہوگا اور ہر دور کا حسینی ہوگا، تو اس ہر دور میں کوئی حسینی جو ہے وہ یزید کے سامنے جو ہے کم از کم اپنے ماتھے کو ٹکنے والا نہیں ہے، وہ کبھی تسلیم نہیں ہوگا۔ قتل کو، شہادت کو تو وہ گلے لگا لے گا، لیکن وہ یزید جیسے فاسق یا افکار یزید سے تعلق رکھنے والوں کے لیے وہ کبھی ان کے ساتھ صلح نہیں کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا حدیث اور روایات میں ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْن اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْن حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ تَبْرَدْ أَبَدًا، یہ ایک حرارت ہے، یہ ایک عشق ہے، یہ ایک گرمائش ہے، یہ ایک جذبہ ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت جو کربلا میں ہوئی ہے، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ یہ کسی حالت میں بھی یہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ دن بدن یہ اربعین اور زیارات کا سلسلہ جاری رہے گا، اور چاہے یزیدی جتنی بھی وہ کوشش کریں، چاہے وہ مالی طور پہ کوشش کرے، چاہے وہ زبانی طور پہ کوشش کرے، چاہے وہ یدی کوشش کرے، اپنے ہاتھ سے کوشش کرے، کبھی بھی اس جذبہ عظیم کو، اس جذبہ الہی کو کبھی وہ روک نہیں سکتے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ ایک مشن الہی ہے، مشن الہی ہے، اور مومنیت کا تقاضا بھی یہی ہے، یعنی ایک مومن اگر مومن بننا چاہتا ہے تو اس کو اربعین حسینی کے لیے آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس روایت میں کہ علامات المومن خمس، مومن کے 5 علامات ہوتے ہیں، الصلاۃ الخمسین، یعنی وہ دن میں 50-51 رکعت نماز جو کہ نوافل اور واجب کو ملا کے یہ بن جاتے ہیں، وہ 50 یا 51 رکعت نماز پڑھنے والا ہوگا، یعنی پس ثابت ہو گیا کہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ پر قائم ہے۔ بے نمازی کبھی حسینی نہیں بن سکتا، بے نمازی کبھی کسی طریقے سے بھی بے نمازی آدمی کبھی وہ حسینیت کا دعویٰ نہ کرے، کیونکہ وہ حسینی نہیں ہوتا۔ اولاً مومنیت کے لیے شرط ہے کہ وہ نمازی ہو، اور نماز بھی کثرت سے پڑھتا ہو، وَتَعْفِيرُ الْجَبِينَ، اور دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ وہ خاک کے اوپر سجدہ کرنے والا ہو، یعنی خاک کے اوپر سجدہ کرنے والا ہو، چونکہ بعد از جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک ایسے مشکلات آئے کہ لوگوں نے سنت رسول کو چھوڑ کے
کسی اور طرف چلے گئے. باطنی افکار اور باطل ایسے شخصیات جو اس دور میں تھے، انہوں نے مکمل شریعت محمدی کا چہرہ بدلنے کی کوشش کی. شریعت میں خاک پہ سجدہ کرنا تھا، یہ کسی اور طرف چلے گئے. آج بھی وہی دور ہے. لوگ سجدے جن چیزوں پر بھی کر رہے ہیں، ایک مومن سجدہ کرتا ہوگا تو وہ خاک پہ کرتا ہوگا. اور خاک میں بھی کیا بہترین خاک ہے، کربلا کی خاک، تربت حسینی. تربت حسینی سے زیادہ مقدس اور سب سے پاکیزہ مٹی جو ہے وہ کربلا کی مٹی ہے. تو مومنین آج بھی اپنے نماز کے سجدے وہ مٹی پر کرتے ہیں، کربلا کی مٹی پر کرتے ہیں. وَجَهْرُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ جہر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تلاوت کریں گے. نماز میں ہی آپ ملاحظہ کیجئے کہ نماز میں جو بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اس بسم اللہ کو چونکہ شریعت مصطفی میں تھا، انہوں نے وہ اخفا کر دیا یا مکمل ختم کر دیا. لیکن ایک مومن جو ہے، اس کی تیسری جو علامت ہے اس کی مومنیت کا، وہ جہر کے ساتھ بسم اللہ پڑھے گا. اور اس کے بعد وَتَخْتَتُمْ بِالْيَمِينَ، اور وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی رکھے گا. یہ بھی سنت ہے، چونکہ اہل بیت کے مخالفت اس حد تک مخالفت تھی کہ انہوں نے حتیٰ وہ ہاتھ کی انگوٹھی چونکہ شریعت میں اور اہل بیت کسی اور طریقے سے کسی اور رستے کی ہدایت کر رہے تھے، اور جو دشمن تھے، جو ان کے برعکس کام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھیاں پہننا شروع کر دی. لیکن آج بھی مومن جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے گا. اور پانچویں علامت ہے وہ زیارت الاربعین، اور پانچویں شر جو ہے وہ ہے زیارت اربعین حسینی. یہ ہے مومن کے پانچ وہ علامات جو کہ ہر مومن میں ہونی چاہیے. اربعین کی خواہش، زیارت امام حسین علیہ السلام کی خواہش، یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے. عرض کر چکا ہوں، اجر رسالت بھی ہے، ساتھ میں مومنیت کے علامات بھی ہے. اور اس کے فوائد اتنے زیادہ ہیں. خود اس سرزمین کربلا کی جو تقدیس ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے. حدیث میں وارد ہوا ہے، البرکۃ من قبر ابی عبداللہ الحسین 10 امیال، 10 میلوں تک اس قبر امام حسین علیہ السلام کی برکت کربلا کی زمین میں برقرار ہے. اور اس کی تقدس کا آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تقدس کتنی ہے. اور فرمایا کہ جس نے امام حسین کی زیارت کی، گویا اس نے عرش پہ اللہ کی زیارت کی. اس قدر عظیم ہے یہ زیارت، اس قدر بامنزلت ہے یہ زیارت. یعنی جو آدمی ایک زائر حسینی جب امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے تو وہ گویا کہ اس نے عرش پر اللہ سے ملاقات کی، اس کی زیارت کی. یہ احادیث شیعہ مذہب ہے، متواتر کے حد تک پہنچی ہوئی احادیث ہے. دوسرے مذہب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ اگر ملاحظہ کریں گے تو یقیناً آپ کو زیارت امام حسین کے اوپر رونے والوں کی فضیلتیں ملتی رہیں گی. اما یہ کہ آدمی ناسبی نہ ہو، ناسبی آدمی کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اسی خوارج میں سے ہے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے اہل بیت کی دشمنی کرنی ہے. لیکن ایک مومن چاہے وہ حسینی ہونا چاہیے، وہ چاہے حسینی شیعہ ہے یا حسینی سنی ہے، اگر آپ ان میں سے دیکھیں گے تو یقیناً آپ امام حسین سے ان کو محب حسینی آپ ان کو پاؤ گے. اور جو فوائد یہاں پر ذکر ہوئے، بے شمار فوائد ہیں، جس میں تقریباً کتاب وسائل الشیعہ جناب حر عاملی مختلف احادیث اور روایات کو اکٹھا کر کے 40 ایسے فوائد جو کربلا کی زمین میں جو داخل ہو گیا اور زیارت امام حسین پہ وہ آیا، اس کے لیے انہوں نے ذکر کیا. فرمایا، اس میں سے جو مشہور ہے، فرمایا کہ مولا امام حسین کی زیارت کے لیے جب کوئی ایک زائر
یہاں پہ پہنچتا ہے، یہاں پر وہ پہنچ جاتا ہے زیارت کے لیے، امام حسین کی زیارت کے لیے، تو اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ فقیر ہے، اس کا تنگ دستی کا شکار ہے، وہ اس کے پاس دنیاوی وسائل نہیں ہے، تو قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے وہ دنیاوی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور ہم نے بے شمار ایسے نتیجے دیکھے بھی ہیں، ذات خود یہ ہمارا تجربہ ہے اور بہت سارے مومنین کا تجربہ ہوگا یقیناً، جو ہماری آواز سن رہے ہیں اور جو یہ تجربہ کر چکے ہیں۔ جو کربلا سے آنے سے پہلے مومنین کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، جب وہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں حالات کچھ اور ہو جاتے ہیں، اور وہ جو خرچہ اس دور میں، یہ سفر کا جو خرچہ ہوتا ہے، اس کے 10 گنا اس کو جو ہے اللہ پلٹا دیتا ہے، اور اس کی حالت و تنگ دستی مکمل رفع ہو جاتی ہے، اس کی رزق میں ایک عجیب برکت آ جاتی ہے۔ یہ تمام مومنین کا فائدہ ہے، تجربہ ہے تمام کا، وہ سب کے سب اس چیز پہ قائل ہے کہ اس میں سب سے جو بڑی چیز ہے، وہ انسان جب فقر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی وہ فقر کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان بیمار ہے، عالیل ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، فرماتے ہیں جو قبر امام حسین علیہ السلام پر زیارت کے لیے تشریف لائے، اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے، اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے، یعنی عمر میں برکت آ جاتی ہے، زندگی بڑھ جاتی ہے، اور عزت کے ساتھ بڑھتی ہے زندگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کو زندگی اللہ کی طرف سے ہدیے کے طور پہ مل رہی ہے تو وہ بابرکت زندگی ہوگی۔ پھر معصوم نے فرمایا کہ انسان جو گناہ کرتا ہے، گنہگار مومن ہے، گنہگار انسان ہے، قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جب وہ گھر سے نکلتا ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، حدیث کے جملے پڑھ رہا ہوں، ابھی وہ زیارت تک پہنچتا نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی جو ہے اس کے تمام کی تمام جو گناہیں ہوتی ہیں نا، اس کو بخش دیتے ہیں، اور خدا کی قسم یہاں تک ملتا ہے کہ اس کے آئندہ کی گناہیں بھی بخش دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ زیارت امام حسین کے فضائل ہے، یعنی اس کی گناہوں کا اس طریقے سے ازالہ ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے، ہاں، نیت اور خلوص شرط ہے، صرف تفریح نہیں، نیت اور خلوص کی نیت سے۔ البتہ ہمارا تو عقیدہ بھی یہ ہے کہ چاہے وہ یہاں پر کربلا کی سرزمین میں کوئی آ ہی نہیں سکتا جس کو مولا امام حسین نہ بلائے، البتہ بلانے کے طریقے اور وہ راز امام ہی جانے، کس کو کس نیت سے بلانا ہے، کسی کو کسی نیت سے بلانا ہے، وہ ایک اور چیز ہے، لیکن یہاں مرضی و منشائے حسینی کے علاوہ کوئی یہاں پر آ نہیں سکتا۔ اور پھر معصوم نے فرمایا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی جگہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں انسان کے جتنے بھی حاجات دنیاوی ہوتے ہیں یا اخروی ہوتے ہیں، وہ سب کے سب یہاں پر برآوردہ ہو جاتے ہیں، قبولیت ہے، مستجاب ہو جاتے ہیں۔ بڑی سی بڑی حاجت یہاں پر مومنین آئے ہیں، یہاں سے بڑی سی بڑی حوائج جو ہے لے کے آئے ہیں، پھر یہاں سے لے کے گئے ہیں۔ حوائج کی قبولیت کی جگہ ہے یہ، اور جب کوئی مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گھر سے جب وہ نکلا ہے، خداوند متعال اس کے مال اور اس کے جان کے اوپر فرشتے اور ملائک کو تعین کر دیتا ہے، اور یہ تعین اس قدر ہوتا ہے کہ اس کی مکمل حفاظت ہی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے مال کا، اس کی جان کا، بچوں کا، عزت ناموس، اس سب کا حافظ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے۔ تو یہ زیارت کے فوائد ہے۔ پھر معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی امام حسین کی زیارت کے لیے آئے، 1000 حج مقبولہ، 1000 حج مقبولہ کا ثواب، وہ والے حج مقبولہ جنہوں نے رسول کے ساتھ، مثلا کوئی آدمی رسول کے ساتھ جا کے انہوں نے حج کے لیے گیا ہوا ہے، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں آ جاتا ہے۔
اور ایک حدیث نبوی بھی یہاں پہ موجود ہے. رسول فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حج بیت اللہ کی زیارت کر لی، حج پہ وہ گیا، اس کی تکمیل جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے اہل بیت کے حرم پر اس کی تکمیل ہوگی. یعنی حج بیت اللہ کی جو حج بیت اللہ کا جو ثواب اس کو ملنا ہے، گویا وہ معصومین کے زیارات پہ جانے کے بعد اس کو ملے گا. یعنی حج کی قبولیت جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اہل بیت کے جو روضات ہے اس میں جا کے وہ حاضری دے، تو حج جو ہے اس کی قبول ہو جائے گی. اور اگر کوئی یہ عمل نہ کر سکا تو فرماتے ہیں فمن جفا عنی، اس نے گویا کہ مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر جفا کر دیا، اس نے ظلم کر دیا. اور ظاہر ہے کہ جو رسول پہ ظلم کرے گویا اس نے خدا پر ظلم کر دیا، اور جو خدا پر ظلم کرے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر ایک زائر جب کربلا میں آ جاتا ہے تو اس زائر کے لیے کربلا میں مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم کئی ہزار فرشتوں کو تعین کیا گیا ہے جو اس زائر کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ ہے اصل حقیقت. البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک زائر امام حسین، چونکہ اربعین جو ہے، زیارت اربعین کا مقصد، زیارت اربعین کا ثمریہ در حقیقت ایک زمینہ سازی ہے ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے. یہ ایک زمینہ سازی ہے، ایک طریقے سے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. اور یہ ایک عظیم مشن ہے. تو پس ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو حسینی ہوگا وہ امام زمانی بھی ہوگا، جو امام زمانی ہوگا وہ امام حسینی بھی ہوگا. یہاں پہ جس طریقے سے یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہاں زیارت امام حسین کے لیے، یہ ایک مقدمہ ہے، یعنی ظہور کے لیے ایک مقدمہ ہے. اور آج کل کے دور میں بھی اگر آپ یزیدیوں کے بیانات کو سنیں گے اور آپ غور فرمائیں گے تو اس اربعین حسینی سے وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے آنا ہے، اور یہ اس کی فوج ہے، یہ اس کی ایک عظیم فوج ہے جو دریا کی شکل میں ہے. کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے یہاں پہ اربعین حسینی کے موقع پر. تو ظاہر ہے کہ ایک یزیدی کو گھبرانا بھی چاہیے. یہ ایک سمندر ہے، ایک فوج ہے، ایک عظیم لشکر ہے، اسلام کا لشکر ہے. یہ یزیدی اور یزیدی افکار رکھنے والے لوگ اس اربعین حسینی سے گھبراتے ہیں، چونکہ ان کو یقین ہے، ان کے ہر مذہب کو یہ یقین ہے. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں گفتگو کر سکوں، لیکن ہر مذہب کا یہ اور ہر دین کا یہ یقین ہے کہ ایک منجی نے آنا ہے، اور اس منجی نے یہاں پہ نجات دینا ہے، پورے عالم بشریت کو نجات دینا ہے. تو یہ ایک عظیم مشن جو کہ مقدمہ ہے. البتہ ہمارے افکار، ہمارے کردار حسینی ہونے چاہیے، ہمارا گفتار حسینی چاہیے، ہماری نماز حسینی چاہیے، ہمیں نماز ہماری حسینی نماز ہونی چاہیے، روزہ ہمارا حسینی روزہ ہونا چاہیے، ہماری جو عبادات ہے وہ حسینی عبادات ہونے چاہیے، ہمارے جو زحمات ہے جو ہم راہ حق میں جو ہے وہ کرتے ہیں وہ حسینی ہونے چاہیے. ریا سے خالی ہو، وہ فساد سے خالی ہو، وہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ ہو. تو یہ افکار جو ہے اس افکار حسینی ہونا چاہیے. ہمارے عبادات حسینی چاہیے، چونکہ عرض کر چکا ہوں کہ اصل حقیقت اربعین حقیقت مقدمہ ہے، ایک مقدمہ اور ایک وہ چیز جو ابتدا سے کی جاتی ہے. یہ وہ عظیم مقدمہ ہے ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے. بس ہمیں ہر حال میں
ایک حسینی ہونے کے ناطے اپنے فریضے کو ملحوظ خاص رکھنا چاہیے، اور ہر حالت میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے زمینہ سازی کریں، چونکہ جب وہ تشریف لائیں گے تو یہی حسینی لشکر امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت میں دست بستہ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہی لشکر ہے جنہوں نے پورے دنیا کے کفر پہ انہوں نے غالب آنا ہے، اور خود قرآن کا فیصلہ ہے کہ اذ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا کہ حق نے جو ہے جب حق آ جائے تو باطل جو ہے وہ رفع ہو جاتی ہے، وہ دفع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور بے شک اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ باطل جو ہے وہ اسی طریقے سے جانے والی چیز ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت اہل بیت کا رستہ ہمارے پاس ہے، ہم اہل بیت کے رستے پر جانے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس رسول کے فرامین ہے، ہمارے دست جو ہے وہ تنگ نہیں ہے لوگوں کی طرح، چونکہ دوسروں کے پاس کوئی 25 سال کی سنت ہوگی، ہمارے پاس 251 سال کی سنت موجود ہے جو کہ معصومین سے ہے، اول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر حضرت 12ویں سرکار عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک ہمارے پاس ایک عظیم عرصہ ہے، اور ہمارے پاس سنت موجود ہے، ہمارے پاس احادیث موجود ہے، ہمارے ہاتھ جو ہے وہ دوسروں کی طرح کوتاہ نہیں ہے، ہمارے پاس معرفت موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اس عظیم مشن کو، 40 حسینی کو اور امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے ان دونوں کا آپس میں ربط کو قائم کر سکے، اور اس عظیم مشن کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے تیار رہیں، چونکہ زمانہ انتہا پر ہے، جو مظالم دنیا میں آ رہے ہیں اور جس طریقے سے یہاں پر ظلم اور جور اور مشکلات بنتے جا رہے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز امام ظہور فرمائیں گے، اور جلد از جلد ظہور کر کے ہم حسینی لشکر ان کے ساتھ ہم مل لیں گے، اور اس برکت سے ہم انشاءاللہ مستفید ہو جائیں گے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہوں کہ ہر عبادت کے لیے اس کے لیے کچھ روح ہوتے ہیں، اور ہماری عبادتوں کا روح جو ہے وہ ولایت اہل بیت ہے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ ہماری عبادت کی روح جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ہم لوگ اہل بیت سے اپنے عبادات کو لیتے ہیں، اور حتیٰ یہاں تک ہمارے پاس احادیث موجود ہے، اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے، ولایت علی نہیں ہے، تو اس کی وہی نمازیں، وہی روزے جو اس نے انجام دیے ہیں وہ اس کے منہ پہ مارے جائیں گے، اور اس کا کوئی فائدہ اس کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے اس عظیم مشن کو ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ 40 حسینی میں ہم آئیں اور یہاں پر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں، اور یہاں پر وہ فیض عظیم حاصل کر سکیں جو کہ ہمارے پاس ہے۔ اور الحمدللہ مشکلات اس قدر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آ نہیں سکتے، کچھ بیماریاں، مشکلات، کچھ تکالیف ضرور ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز صدقہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام انشاءاللہ یہ مشکلات حل ہونے والے ہیں، اور یہ مشکلات حل ہو جائیں گے۔ البتہ مشکلات ہر دور میں آئے، ہر دور میں یہ مشکلات رفع اور دفع بھی ہو گئے، تو ہم کافی امیدوار ہیں انشاءاللہ العزیز کہ اس دفعہ بھی 40 پہ آئیں گے۔ البتہ اگر کوئی نہ بھی آ سکا، مشکلات ہوتے ہیں، کسی وجہ سے بھی نہیں آ سکا، تو جو معصوم نے جو طریقہ بتایا ہے اسی پر عمل کریں، اور اپنے خود کے گھر میں جہاں پر بھی ہو وہ زیارت 40 کو ضرور پڑھیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔